اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانثار ساتھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو غلام عبداللہ ابن عریقت اور عامر ابن فہیرہ کو ساتھ لے کر یثرب کی طرف روانہ ہوئے۔ جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں ناکامی کے بعد مشرکین نے اعلان کر دیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو بکر کو قتل کرے گا یا گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ بطور انعام دیے جائیں گے۔ قبیلہ بنی مدلج کے ایک شخص سراقہ ابن مالک نے اتنے گراں بہا انعام کا اعلان سنا تو اس نے آپ کو ڈھونڈنے کی ٹھانی۔ اسی وقت ایک آدمی نے اطلاع دی کہ میں نے چند آدمیوں کو ساحل کی طرف جاتے دیکھا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی ہوں۔ سراقہ کو یقین ہو گیا کہ وہی ہمارے مطلوبہ افراد ہیں، لیکن اس بات کا اگر باقی لوگوں کو بھی علم ہو جاتا تو سراقہ انعام حاصل نہ کر سکتا، اس لیے اس نے پرزور تردید کی اور کہا نہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے رفقا نہیں ہو سکتے، فلاں اور فلاں ہوں گے جو ہمارے روبرو اس طرف روانہ ہوئے تھے۔ اس کے بعد سراقہ خفیہ طور پر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اس شخص کی بتائی ہوئی سمت میں روانہ ہو گیا۔ سراقہ کی یہ کوشش بار آور ہوئی اور وہ جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ آپ اپنے رب سے لو لگائے ادھر ادھر دیکھے بغیر تلاوت کرتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مڑ کر دیکھا تو سراقہ کو اپنے پیچھے آتا ہوا پایا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن پہنچ آئے ہیں۔ جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اطمینان سے جواب دیا کلا، ہرگز نہیں۔ اس کے بعد جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم اکفنا بما شئت، الہی ہماری حفاظت فرما جس طرح بھی تو چاہے۔ اس دعا کے ساتھ ہی چشم فلک نے یہ حیرت انگیز منظر دیکھا کہ سراقہ کا گھوڑا پیٹ تک زمین میں دھنس گیا۔ حفاظت الہیہ کی اس انوکھے انداز سے سراقہ دہشت زدہ ہو گیا۔ آدمی سمجھدار تھا، فوراً سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان لوگوں کو شامل حال ہے اور ان کا مقابلہ ناممکن ہے، اس لیے التماس کی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بد دعا سے میرا گھوڑا زمین میں دھنس گیا ہے، اب دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت سے نجات دے۔ میں صدقے دل سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے بارے میں نہ کسی اور کو مطلع کروں گا، نہ خود کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی حالت زار پر ترس آ گیا، دعا فرمائی اور گھوڑا باہر نکل آیا۔ اس عفو درگزر نے سراقہ کے دل پر گہرا اثر کیا اور اس نے پیشکش کی کہ آپ کے راستے میں ایک جگہ میرے اونٹوں اور بکریوں کے ریوڑ ہیں، آپ میرا یہ تیر بطور نشانی لیجئے اور میرے غلام کو دکھا کر جتنے اونٹ اور بکریاں دل چاہے لے لیجئے۔ جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں تمہاری اونٹوں بکریوں کی کوئی ضرورت نہیں، بس تم اتنا کرنا کہ ہمارے بارے میں کسی کو بتانا نہ۔ سراقہ بہت دور رس نگاہ والا شخص تھا۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو و کرم اور بے مثال سیر چشمی دیکھ کر اس کو یقین ہو گیا کہ یہ عظیم انسان ایک نہ ایک دن پورے عرب کا حاکم بن جائے گا۔ اس وقت نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، یہ سوچ کر حفظ ما تقدم کے طور پر عرض کی کہ مجھے ایک امان نامہ لکھ دیا جائے۔ آپ نے اس کی یہ تمنا بھی پوری فرما دی اور عامر سے کہا کہ اس کو امان لکھ دو۔ سراقہ نے امان نامہ سنبھالا اور واپس ہونے لگا تو جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مستقبل کی ایک جھلک دکھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کیسا حیران کن دن ہوگا وہ جب شاہ ایران کے سونے کے کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ سراقہ اس بات پر تو بہت حیران ہوا کہ کہاں شاہ ایران کے کنگن اور کہاں ایک اعرابی سراقہ کے ہاتھ، مگر خاموش رہا اور واپس چلا گیا۔ چند دن بعد جب سراقہ کو یقین ہو گیا کہ اب جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کی رسائی سے باہر جا چکے ہوں گے تو اس نے اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعہ خود لوگوں کو سنانا شروع کر دیا۔ ابو جہل کو پتہ چلا تو غصے میں بھرا ہوا سراقہ کے پاس آیا اور آپ کی گرفتاری میں ناکام ہونے پر اس کو ملامت کرنے لگا۔ سراقہ نے اس کے جواب میں کیا کہا اور خوب کہا، اے ابو الحکم، یہ ابو جہل کی کنیت ہے، قسم ہے لات کی، اگر تم بھی اس وقت موجود ہوتے اور میرے گھوڑے کی حالت دیکھتے جب کہ اس کے پاؤں زمین میں دھنس رہے تھے تو تم حیران رہ جاتے اور تمہیں اس بات میں کوئی شک نہ رہتا کہ محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور اللہ کی برہان ہیں، پھر ان کے ساتھ کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ تمہیں چاہیے کہ اپنی قوم کو ان کے تعاقب اور گرفتاری وغیرہ سے منع کریں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عنقریب ان کے بلند نشانات ظاہر ہو کر رہیں گے۔ ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اسی وقت سراقہ کے دل میں گھر کر چکی تھی، مگر باقاعدہ طور پر اسلام کی سعادت 8 ہجری کو حاصل ہوئی، جب آپ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین سے بھی فارغ ہو چکے تھے۔ چونکہ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جنگ سے فارغ ہوئے تھے اور مخالفین کی سرزمین پر مقیم تھے، اس لیے صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کے تحفظ کی خاطر ہر کس و ناقص کو آپ سے ملنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ چنانچہ جب سراقہ نے آپ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو صحابہ نے اجازت نہ دی۔ اچانک سراقہ کی نظر آپ پر پڑی جو اونٹنی پر سوار تھے۔ سراقہ نے جیب سے وہی امان نامہ نکالا جو ہجرت کے دوران لکھوایا تھا اور اس کو ہاتھ میں لہراتے ہوئے با آواز بلند عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سراقہ ابن مالک ہوں، یہ دیکھیے میرے ہاتھ میں آپ کا عطا کردہ امان نامہ موجود ہے۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سماع ہمایوں میں یعنی کان مبارک میں یہ آواز پڑی تو ادھر متوجہ ہوئے اور فرمایا، ہاں آج اس وعدے کو پورا کرنے کا دن ہے، میرے قریب چلے آؤ۔ اب سراقہ کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ تھی، اس لیے بے تابانہ آگے بڑھے اور توحید و رسالت کا اقرار کر کے دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر دور فاروقی میں جب ایران فتح ہوا اور بے حساب مال غنیمت دربار خلافت میں پہنچا تو اس میں کسریٰ کے سونے کے کنگن بھی تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کی صداقت عالم آشکار کرنے کے لیے اسی وقت حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور وہ کنگن ان کے ہاتھوں میں پہنا کر فرمایا، ہاتھ اٹھا کر لوگوں کو دکھاؤ اور کہو سب تعریفیں اس اللہ کے لیے مختص ہیں جس نے یہ کنگن کسریٰ سے چھین کر ایک معمولی عرابی کے ہاتھوں میں پہنا دیے۔ اس کے اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔